السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطا اللہ میمن۔ آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم موضوع پر۔ کراچی میں پریا کماری کی بازیابی کے لیے ایک بہت بڑا دھرنا لگا۔ اس دھرنے میں نون لیگ کے ایم این اے خیلداس کوہستانی کو تقریر کرنے کیوں نہیں دی گئی، اور اس کے علاوہ کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریا کماری کے ورثاء اور سول سوسائٹی کے نمائندے اور ہیومن رائٹس کے نمائندوں کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا، یہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ 2 دن قبل کراچی کے علاقے 3 تلوار پر پریا کماری کی بازیابی کے لیے ایک بہت بڑا دھرنا دیا گیا، جس میں سول سوسائٹی کے نمائندے اور ہیومن رائٹس کے نمائندے، اس کے علاوہ پریا کماری کے ماں باپ، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے اور صوبائی مشیر ڈاکٹر لال چند عکرانی، نون لیگ کے ایم این اے خیلداس کوہستانی، اور جو سندھ میں ہندو کمیونٹی کے یعنی کہ مکھی ہیں، انہوں نے پنچایت کے جو مکھی ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اب اس دھرنے میں ہوا یوں کہ جیسے تقریریں شروع ہوئیں تو کچھ لوگوں نے ریاست پر انگلیاں اٹھائی، ریاست پر تنقید کی اور ریاست کے حوالے سے نازیبا الفاظ بولے۔ نون لیگ کے ایم این اے خیلداس کوہستانی تقریر کرنے آئے تو انہوں نے ریاست کا دفاع کیا، تو خیلداس کوہستانی نے کہا کہ بھائی ریاست ماں جیسی ہے، اور ان کی طرف سے یہ الفاظ بولنے کے بعد خیلداس کوہستانی کو وہاں تقریر کرنے نہیں دی گئی، وہاں ان کے خلاف نعرے بازی شروع ہو گئی اور ان کو مجبوراً تقریر آدھی چھوڑ کر جانا پڑا۔ لیکن یہ وہی خیلداس کوہستانی ہیں جن کی وجہ سے، جن کی بدولت پیپلز پارٹی کے وزراء یعنی سندھ حکومت کے وزراء اس دھرنے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے اس دھرنے میں شریک لوگوں کو کچھ یقین دہانیاں کرائی، اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ پریا کماری کے ورثاء اور کچھ سول سوسائٹی کے نمائندے ایک دن کے بعد یعنی کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ کریں گے، اور وہ لوگ ان سب کو پریا کماری کے کیس کے حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ دوسرا دن آ گیا، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں پریا کماری کی والدہ، والد اور سول سوسائٹی کے نمائندے اور ہیومن رائٹس کے کچھ نمائندوں نے شرکت کی۔ وہاں پر جو جی آئی ٹی بنائی گئی تھی، جو یعنی کہ پریا کماری کی بازیابی کے حوالے سے، اس جی آئی ٹی کے ارکان موجود تھے، صوبائی وزیر داخلہ موجود تھے، اور صوبائی صلاح کار ڈاکٹر لال چند عکرانی موجود تھے، اور دیگر لوگ موجود تھے۔ تو اب جب جی آئی ٹی کے ارکان نے بریفنگ دینا شروع کی تو انہوں نے سب سے پہلے پریا کماری کی والدہ اور والد کو کہا کہ بھائی یہ ایک سیکریٹ ہم لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کو آپ کے مطالبے پر آپ کو بریفنگ دیں گے تو جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اگر یہ بریفنگ آؤٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تحقیقات باہر لیک ہو جائے اور جو ملزمان ہیں وہ الرٹ ہو جائیں اور پریا کماری کی بازیابی کے حوالے سے اور مسائل ہمیں پیش آئے۔ تو لیکن سول سوسائٹی کے جو نمائندے تھے انہوں نے بار بار یہی اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، ہمیں تاریخ دی جائے، ہمیں تاریخ دی جائے، ہمیں تاریخ دی جائے کہ کب وہ بازیاب ہوگی۔ تو وزیر داخلہ ضیاء النجار نے بار بار ان کو یہی سمجھایا کہ بھائی یہ تاریخ کیسے دے سکتے آپ کو، ایک کیس ہے اس کو 3 سال ہو گئے، ابھی ہماری جب حکومت بنی ہے فیبروری میں الیکشن کے بعد، اس کے بعد ہم نے اس کیس کو بہت سنجیدہ لیا ہے، جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے، وہ تحقیقات کر رہی ہے، کچھ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ہمیں اتنا یقین ہے اور اب تک جو ہمارے پاس ثبوت ہمیں ملے ہیں اس سے یہ یقین ہو گیا ہے پریا کماری زندہ ہے اور ہم جلد اس کو بازیاب کرا لیں گے۔ لیکن سول سوسائٹی کے جو ارکان ہیں وہ بار بار اسی بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے اس کی بازیابی کی تاریخ دی جائے۔ تو بہرحال جب پریا کماری کی والدہ اور والد نے یہ سچویشن دیکھی اور جی آئی ٹی ارکان کا جو انہوں نے موقف سنا تو وہ بھی بریفنگ سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے تحقیقات کریں،
ہم آپ کی تحقیقات سے مطمئن ہیں، لیکن ہماری بیٹی جلد سے جلد بازیاب کرائی جائے۔ اس دوران ضیاء لنجار وزیر داخلہ سندھ نے اعلان کیا کہ بھائی پہلے بچی کی بازیابی کے لیے جو انعام کی رقم رکھی گئی تھی وہ 50 لاکھ تھی، آج میں اس کو 1 کروڑ کر رہا ہوں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک بیٹی جلد بازیاب ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ اس معاملے کو سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں یا اس معاملے پر اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں، وہ اس کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس GIT اپنی طرف سے کام کر رہی ہے اور ہم پر امید ہے کہ پریا کماری جلد بازیاب ہو جائے گی۔ تو اندر کی خبر یہ ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے پریا کماری کی والدہ اور والد مطمئن ہو کر نکلے، لیکن سول سوسائٹی کے نمائندگان مطمئن ہو کر نہیں نکلے۔ انہوں نے GIT پر بھی اعتراض اٹھائے اور اس کے علاوہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں بازیابی کی تاریخ دی جائے۔ جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پریا کماری کا اغوا کیس ایک بلائنڈ کیس ہے، تو بلائنڈ کیس میں کبھی بھی کوئی تاریخ نہیں دی جاتی۔ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی اس کی اندر کی کہانی ہم نے آپ کو بتا دی، اور جو 3 تلوار پر جو دھرنا دیا گیا اس سلسلے میں جو کھیلداس کوہستانی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کے بھی حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ سب کچھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی میٹنگ اور دھرنے پر صوبائی وزراء کا آنا یہ کھیلداس کوہستانی کی جستجو کا، اس کی کوشش کا ہی نتیجہ تھا، ورنہ کچھ لوگوں نے اس دھرنے کو ہائی جیک کرنے کی پوری منصوبہ بندی کر لی تھی، لیکن کھیلداس کوہستانی نے بڑی عقل مندی سے مزاحمت نہیں کی۔ اپنی تقریر میں جب اس کی تقریر میں رکنا ڈالا گیا تو اس نے مزاحمت نہیں کی اور خاموشی سے وہ چلے گئے۔ پھر وہ اقتدار میں جو لوگ ہیں ان سے رابطے میں آئے، پھر وہ لوگ آئے، پھر معاملہ آگے بڑھا۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ہم کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔